وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حبیب رضا نوری صاحب نے حج کے متعلق سوال کیا ہے کہ حج کسے کہتے ہیں، حج کا لغوی معنی کیا ہے، اس کے رکن کتنے ہیں، اور کیا چیزیں حج میں چھوٹ جائے تو اس سے حج نہیں مکمل ہوتا۔ وہ سوال کیا ہے، اس کا جواب حاضر خدمت ہے، سماعت کریں۔ حج کا لغوی معنی جو ہے کسی شے کی طرف قصد کرنے کو حج کہا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کی طرف ارادہ کرنے کو، یہ لغت میں اس کا معنی ہے۔ انسان کسی کی طرف ارادہ کرے تو بس یہ حج ہے۔ اور شریعت میں فرمایا گیا ہے کہ شرائط معلومہ کے ساتھ قصد معین کو حج کہا جاتا ہے، شرائط معین کے ساتھ۔ اور یہ معنی علامہ ابن جریر طبری نے اپنی کتاب نہایہ میں ذکر کیا ہے، اور علامہ راغب فرماتے ہیں کہ لغت میں حج جو ہے قصد اور زیارت کو کہتے ہیں، اور اصطلاح شرع میں عبادت کے لیے بیت اللہ کے قصد کو حج کہا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حج جو ہے شریعت میں صرف ارادے کا نام، اور یہ حج جو ہے لغت میں صرف ارادے کا نام، اور شریعت میں اصطلاح شرع میں بیت اللہ کی طرف زیارت کی نیت سے جانے کا نام حج ہے۔ اب یہ جو حج ہے یہ ارکان دین میں سے ہے، اور ارکان دین ادا کرنے کے لیے اللہ کا بندہ بیت اللہ کا ارادہ کرتا ہے، اس مقصد کے لیے کہ بیت اللہ کی زیارت کا قصد کرے۔ اور اس شخص پر حج واجب ہے کہ وہ مسلمان ہو، آزاد ہو، عقل والا ہو، بالغ ہو، اور حج کی استطاعت رکھا کرتا ہو، یہ حج اس پر واجب ہے۔ اور ادا واجب ہونے کے لیے یہ تو حج اس پر واجب ہے، لیکن وجوب ادا کے شرائط یہ ہیں، یعنی حج کب ادا ہوگی، اس کے لیے احرام کا پہننا، مکان کا ہونا، اور اوقات مخصوصہ کا ہونا۔ احرام یعنی جو احرام باندھتے ہیں، مکان یعنی بیت اللہ کا ہونا، اور اوقات مخصوصہ یعنی جو حج کے ایام ہیں۔ اور حج کے ارکان میں سے وقوف عرفات ہیں، طواف زیارت ہیں، اور حج کے واجبات میں سے یہ ارکان حج کے دو ہیں، وقوف عرفات اور طواف زیارت۔ اور حج کے واجبات میں کیا ہیں؟ میقات ہیں، یعنی جیسے کہ ہندوستانیوں کا میقات جو ہے یلملم ہے، میقات یا اس سے پہلے احرام باندھنا، اور غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہنا، وقوف مزدلفہ، صفا مروہ میں دوڑنا، شیطان کو منا میں کنکریاں مارنا، سر منڈانا یا بال کٹانا، اور غیر مکی کے لیے طواف صدر کرنا، یہ جو ہے حج کے واجبات میں سے ہیں۔ حج کی سنتیں ہیں طواف قدوم، اور طواف قدوم جو ہے اس میں رمل کرنا، یعنی تھوڑا سینہ تان کر چلنا، یا طواف زیارت میں رمل کرنا، اور جو سبز نشان ہیں اس کے درمیان تیز دوڑنا، یعنی تیز چلنا، اور مینا کے دن مینا میں رات گزارنا، طلوع شمس کے بعد مینا سے عرفات کی طرف جانا، اور طلوع شمس سے پہلے مزدلفہ سے مینا کی طرف جانا، وغیرہ۔ حج میں جو کام منع ہیں وہ یہ ہیں: عمل زوجیت کرنا، یعنی میاں بیوی کے ساتھ جو عمل ہوتا ہے وہ کرنا، بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، خوشبو لگانا، سر اور چہرہ ڈھانپنا، سلا ہوا کپڑا پہننا، کسی دوسرے محرم کا سر مونڈنا، حل اور حرم میں شکار کے درپے ہونا، یہ تمام چیزیں حج میں منع ہے۔ یہ جو ہے یہ حج کی ساری چیزیں جو چیز کرنا ہے اور جن چیزوں سے رکنا ہے وہ بیان کر دی گیا ہے۔ احرام دو طریقے کا ہوتا ہے، کپڑا جو ایک ازار ہے، ایک تہبند ہے، یہ احرام ہے، اور سلا ہوا کپڑا نہ ہو۔ فرمایا گیا کہ
یہ جو اس کے علاوہ سر بھی ڈھکا ہوا نہ ہو، یہ تمام چیزیں حج میں ادا کرنی ہوگی، اور جب حج میں ادا کرنی ہوگی یہ تمام چیزیں، تو اس کو ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک رکن ایسا ہے جو وقوف عرفات کا، یہ رکن اعظم کہا جاتا ہے، اگر کوئی شخص اس میں نہ پہنچے تو اس کا حج نہیں ہوگا، چاہے وہ دم دے یا کچھ بھی کرے۔ اس کے علاوہ جو حج کے واجبات میں سے ہیں، اگر واجبات میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو اب اس کے اوپر دم دینا واجب ہوتا ہے، یعنی ایک بکرا ذبح کرنا۔ جان بوجھ کر اگر چھوڑ رہا ہے تو دم بھی ہوگا اور کفارہ بھی ادا کیا جائے گا۔ اس کے الگ الگ مسائل ہیں، جب جو مسئلے ذہن میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی آپ پوچھیں کہ یہ رکن اگر چھوٹ جائے تو اس سے کیا ادا کیا جائے گا، وہ رکن چھوٹ جائے تو اس سے کیا ادا کیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے اس سے رکنا ہمارے لیے بھی ضروری ہوگا۔ اللہ اعلم۔